بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام سیرت نبوی، تالیف ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد۔ مقدمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے بارے میں بڑی کثرت سے روایات مروی ہیں، لیکن اس کتاب کے قارئین دیکھیں گے کہ میں نے بہت سی ضعیف روایات قلم بند نہیں کی جنہیں مورخین اور سیرت نگار عام طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد سیرت طیبہ سے متعلقہ تمام روایات جمع کرنا نہیں، بلکہ سیرت پاک کی وہ حقیقی تصویر پیش کرنا ہے جو صحیح روایت سے تشکیل پاتی ہے۔ اگر مجھے صحیح روایت نہیں ملے گی تو میں ایسی ضعیف روایت کا حوالہ دوں گا جو شرعی احکام اور عقیدے سے متعلق نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کروں گا کہ روایت ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء فقہی احکام اور اعتقادی مسائل سے غیر متعلق ضعیف روایت بیان کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد تو صحیح روایت ہی پر اعتماد کرنا ہے، تاہم جب مجھے صحیح روایت نہ ملی تو مجبوراً ناقص روایات لانی پڑی۔ امید ہے کہ اہل علم اور ماہرین فن تصحیح و تنقیح کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ کوئی حدیث صحیحین میں سے کسی ایک میں مذکور ہو تو میں اسی پر اکتفا کروں گا اور دیگر محدثین کی روایت صرف اس وقت بیان کروں گا جب اس میں کوئی زائد مفید بات موجود ہو۔ باقی رہے مورخین اور سیرت نگاروں کی ضعیف روایات تو وہ صرف اسی صورت میں بیان کروں گا جب وہ شواہد اور مطابعات کی بنا پر محکم حیثیت اختیار کر جائے، یا کم از کم یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ جب میں کسی روایت کے بارے میں لکھوں کہ یہ معلق ہے یا بلا سند یا منقطع یا معضل یا مرسل ہے اور اس کا ضعف ختم نہیں ہو سکتا، یا یہ واقدی اور اس قسم کے دیگر متروک اور ضعیف راویوں کی روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روایت ضعیف ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے۔ جب میں سیرت ابن ہشام کا حوالہ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے دو محققین دکتور حمام اور ابو سعیلی کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے، جبکہ میں نے کسی اور محقق کا ذکر نہ کیا ہو۔ میری حتی الامکان کوشش رہی ہے کہ میری تمام معلومات باوثوق اور قابل اعتماد ہوں تاکہ قاری ان کی صحت پر آسانی سے مطمئن ہو جائے اور وہ ان روایات کے بارے میں جو یہاں مختصراً درج کی گئی ہے تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہے تو بلا تردد اصل کتابوں سے رجوع کر سکے۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں درج معلومات انتہائی معتبر ذرائع سے حاصل کی جائے۔ ان میں اہم ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، پھر تفسیر، حدیث اور مغازی کی کتابوں کا درجہ ہے۔ مزید برآں میں نے ہر حدیث اور روایت کا درجہ بھی بیان کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ حدیث حجت ہے یا نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں محدثین کرام، حدیث کے نقادوں اور محققین کی آراء پر اعتماد کیا ہے۔ میں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اول قرآنی آیات سے استدلال کیا جائے، پھر صحیحین کی روایت سے استشہاد کیا جائے، بعد ازاں تفسیر، حدیث، خصائص نبوی، دلائل نبوت، مغازی و اسفار اور تاریخ و اخلاقیات کی کتابوں سے صحیح روایت لائی جائے۔ میں نے ادب کی کتابوں اور ان ثانوی ماخذوں پر زیادہ تر اعتماد نہیں کیا جن پر اہل علم نے تنقید کی ہے۔ میں نے یہ التزام بھی کیا ہے کہ سیرت کی بیشتر واقعات سے اہم فقہی مسائل مفید
اسباق عبرت آموز اور حکمت بری باتیں اخذ کر کے قارئین کی نظر کرو۔ سیرت نبی کے مطالعہ کے مقاصد۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں موجود احکام کو زندگی کے مختلف شعبوں میں عملی طور پر کس طرح نافذ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کا اولین تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ کی صفات و اخلاق، آپ کی نبوت کے دلائل اور خصائص کی معرفت حاصل کی جائے۔ جو شخص آپ کے اخلاق و اوصاف سے آگاہی حاصل کرے گا وہ یقیناً آپ سے محبت بھی کرے گا اور آپ کی پیروی بھی کرے گا۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخر کی امید رکھتا اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب عظیم سے محبت رکھتا ہے اور وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا اعزاز حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران۔ سیرت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جذبہ ایمان و یقین کے ان واقعات سے بری ہوئی ہے جو ان سے اعلائی کلمت اللہ کی خاطر ظہور پذیر ہوئے۔ ان دل آویز واقعات کی معرفت سے مومنین کے عزائم کو قوت و مضبوطی حاصل ہوتی ہے، دین حق کے دفاع کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے اور دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وعظ و نصیحت اور عبرت و حکمت کے بے مثال نمونے جلوہ گر ہیں جن سے ہر صاحب شعور مستفید ہو سکتا ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو شخص ظلم اور تکبر کرتا ہے وہ کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے سبق پوشیدہ ہے، خصوصاً دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے عظیم الشان رہبری ہے جسے دعوت اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور آزمائشوں سے نمٹنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک انسانی کامل کے لیے ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نادر مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے فہم میں بڑی مدد ملتی ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے کو عقیدہ و ایمان، شریعت، اخلاق، تفسیر، حدیث، صداقت، سیاست، عدالت، دعوت و تربیت اور معاشرت اور دیگر امور کے بارے میں بالکل صحیح، مستند اور مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے دعوت اسلامیہ کے تدریجی حالات اور نشیب و فراز کے مراحل و مسائل سے آگاہی اور ان گھٹن مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اعلائی کلمت اللہ کے سلسلے میں گزرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے پیش آمدہ دشواریوں کی گھاٹیوں عبور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ قرآنی آیات کے اسباب نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بہت سے ارشادات و فرامین سے صحیح معنوں میں باخبر ہونے کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ شرط لازم ہے۔ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں ناسخ و منسوخ کی صحیح معرفت سیرت طیبہ کے واقعات کی روشنی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صادر ہونے والے معجزات کا صحیح فہم
وہ واقعات جانے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا جن کے پس منظر میں یہ معجزات صادر ہوئے، اور ظاہر ہے کہ معجزات کی معرفت مسلمان کے ایمان و یقین میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات کی صحیح معرفت آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ سیرت طیبہ کا تحقیقی مطالعہ کرنے سے ان صحیح احادیث کی معرفت حاصل ہوتی ہے جن سے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سیرت طیبہ کی مطالعے میں ان احادیث کو کتنی زبردست اہمیت حاصل ہے۔ سیرت طیبہ کی مآخذ و مصادر۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کریم ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جس پر اترا وہ مقدس انسان کون تھا، کن لوگوں میں آیا، اس کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے، اس کے دوست کون تھے اور دشمن کون تھے، اس کے عادات و خصائل کیسے تھے، اس کی دعوت کیا تھی، وہ کس جمیل و جلیل ہستی کی بندگی کی دعوت دیتا تھا، اور اس دعوت کے فیضان سے یہ دنیا ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ان قرآنی آیات کا سرسری جائزہ ہی ان حقائق کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم نے یہ پہلو اس قدر اجاگر کیا ہے کہ صرف اسی کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ استاذ محمد عزت دروزہ نے اس موضوع پر 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت الرسول سورہ مقتبسہ من القرآن الکریم۔ سیرت رسول قرآن کریم کے آئینے میں ہے۔ چونکہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس کا ثبوت قطعی ہے اور یہ صحیح ترین بیان ہے، لہذا سیرت نبوی کا اولین اور اصل ماخذ قرآن کریم ہی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے مزید کلام کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا انکار ایمان سے دستبردار ہونے کے مترادف اور علم و عقل سے بے بہرہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے قبل از اسلام عربوں کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں بہت سے معاملات کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے جزیرہ نماء عرب اور اس کے قرب و جوار کے دیگر قدیم تہذیبوں پر بھی روشنی ڈالی ہے، جس سے طلوع اسلام اور اس سے پہلے کے انسانی معاشرے کی پوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید سے سیرت نبوی کے مطالعے اور استفادے کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی تفاسیر بالمعصور کی طرف رجوع کیا جائے، جن میں مختلف آیات کی تفسیر میں احادیث باسند نقل کی گئی ہے، ناسخ منسوخ کا بیان ہے اور اسباب نزول کا مفصل تذکرہ ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جن احادیث سے مفسرین استدلال کرتے ہیں وہ معیار کے لحاظ سے ایک جیسی نہیں، بلکہ ان میں صحیح، حسن، ضعیف، نہایت کمزور اور غیر معتبر ہر قسم کی روایت موجود ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جرح و تعدیل کے اصول کے مطابق ان روایت کو پرکھا جائے اور انہی روایت کو لیا جائے جو ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح یا کم از کم قابل حجت ہو۔ تفسیر بالمعصور کی چند معتبر اور مشہور تفاسیر یہ ہیں: تفسیر طبری متوفی 310 ہجری، تفسیر ابن کثیر متوفی 774 ہجری، تفسیر ابن جوزی متوفی 597 ہجری اور امام سیوطی متوفی 911 ہجری کی تفسیر در المنصور فی التفسیر بالمعصور، جس میں جلیل القدر مصنف نے سابقہ تفاسیر کی تلخیص کی ہے اور ان تمام نصوص پر روشنی ڈالی ہے جو سابقہ تفاسیر میں نظر انداز ہو گئی تھی۔ حدیث نبوی۔ کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال اور تقاریر خوش اسلوبی سے جمع کر دیے گئے ہیں اور آپ کی شکل و صورت، اخلاق عالیہ اور معجزات و خصائص کی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات و سرایا کی تفصیلات کہیں ابواب کی صورت میں اور کہیں متفرق روایات کی شکل میں بیان کی گئی ہیں۔
سب محدثین کے یہاں سیرت نگاری کا اپنا اپنا اسلوب ہے۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نبوت سے پہلے اور بعد از نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، غزوات و سرایا، خطوط، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے فضائل کے بیان میں باقاعدہ الگ الگ ابواب اور عنوان قائم کیے ہیں۔ اگرچہ دیگر تمام روایت اور ابواب میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی متفرق جھلکیاں صاف نظر آتی ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خاص طور پر غزوات و سرایا کے ضمن میں الگ الگ ابواب باندھے ہیں۔ اسی طرح فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل صحابہ اور باب الامارہ کے علاوہ دوسرے ابواب میں بھی سیرت طیبہ کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہے۔ مستدرک حاکم، جسے امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے امام بخاری اور امام مسلم کی شروط روایت کے مطابق مدون کیا ہے، یہ خود انہی کا دعویٰ ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث کے بارے میں ان کا دعویٰ تسلیم بھی کیا ہے اور کئی احادیث میں ان کے فیصلے کی موافقت نہیں کی۔ اس کتاب میں بھی غزوات و سرایا سے متعلقہ بہت سی احادیث ہیں جو الگ الگ ابواب میں آئی ہے۔ سنن اربعہ میں سے جامع ترمذی میں سیرت کا مفصل تذکرہ موجود ہے، خصوصاً ابواب المناقب میں سیرت طیبہ کے بارے میں گرانمایہ معلومات ملتی ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد اور پھر سنن ابن ماجہ کا نام آتا ہے، خاص طور پر اس کی کتاب الجہاد۔ آخر میں سنن نسائی ہے، جس میں سیرت کے متعدد پہلوؤں کے بارے میں مفید تذکرے موجود ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ سیرت طیبہ کی معتبر اور مستند واقعات سے بھرپور ہے۔ مسانید کی کتابوں میں مسند امام احمد سب سے زیادہ بلند پایہ ہے۔ غزوات اور سرایا کے تحت اس میں سیرت سے متعلق بہت سے واقعات ہیں۔ اس میں سیرت اور مناقب کے ابواب خاص طور پر اسی موضوع کے بارے میں ہیں، جس میں سیرت طیبہ کی پیش بہا تفصیلات جلوہ گر ہیں۔ میری معلومات کے مطابق سیرت نبوی کا سب سے زیادہ سرمایہ کتب احادیث میں سے مسند احمد میں پایا جاتا ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کتاب 30,000 سے 40,000 احادیث کی جامع ہے۔ ظاہر ہے کہ جن احادیث اتنی کثیر تعداد میں ہیں تو یقیناً ان میں سیرت سے متعلقہ احادیث بھی بڑی تعداد میں ہوں گی۔ حاشیہ: ہمارے ہاں عام طور پر پائے جانے والے نسخوں میں احادیث کی ترقیم تقریباً 28,000 تک مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ تعداد شاید نسخوں کے فرق کی وجہ سے ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ صحت و ثقاہت کے لحاظ سے تمام کتب احادیث یکساں نہیں ہیں۔ التزام صحت کے اعتبار سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا درجہ سب سے بلند ہے، جبکہ دوسری کتب احادیث میں تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہے۔ صحیح اور حسن روایت تو بالاتفاق قابل قبول ہوں گی، اسی طرح معمولی ضعف والی احادیث بھی معتبر ہوں گی، البتہ ان کے ضعف کی نشاندہی کی جائے گی۔ لہذا سیرت کے متعلق تحقیق کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصطلاحات حدیث اور علم جرح و تعدیل سے بخوبی واقف ہو۔ ان کتب احادیث کی خدمت کے نقطہ نظر سے کئی اور کتب بھی لکھی گئی ہیں، مثلاً تراجم اور طبقات کی کتابیں اور معاجم وغیرہ۔ طبقات کی کتابوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر راویوں کے تفصیلی حالات موجود ہیں۔ اس ضمن میں سیرت سے متعلقہ کثیر روایات بھی اس کتب میں مذکور ہیں۔ صحت کے لحاظ سے ان روایات کے مرتبے کا تعین بھی آسانی سے ممکن ہے۔ طبقات کی مشہور کتابوں میں طبقات ابن سعد شامل ہے، اور تراجم کی مشہور کتابوں میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی الاصابہ، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستیعاب، علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ کی اسد الغابہ، اور معاجم میں علامہ طبرانی کی تمام معاجم قابل ذکر ہیں۔ کتب شمائل: اگرچہ شمائل اعداد و خصائل سے متعلقہ اکثر احادیث کتب حدیث سے مختلف ابواب کے تحت درج ہوتی ہے، تاہم بعض محدثین نے اس عنوان کے تحت مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، جبکہ بعض دیگر محدثین نے اپنی کتب میں اس عنوان سے خصوصی ابواب قائم کیے ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں الاستئذان، اللباس وغیرہ، صحیح مسلم میں البر والصلہ والادب،
الآداب، فضائل النبی، اللباس والزینہ، الزہد والرقاق وغیرہ۔ اسی طرح جامع ترمذی میں البر والصلہ، الاستئذان وغیرہ، اور سنن ابن ماجہ میں الادب، الزہد وغیرہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل کے نام سے ایک جداگانہ خصوصی تصنیف مرتب کی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص اور تحقیق بھی کی ہے، اور ابو شیخ نے کتاب اخلاق النبی و آدابہ تصنیف کی۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے الانوار فی شمائل النبی المختار نامی کتاب لکھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر الادب المفرد تصنیف کی۔ ان کتب میں صحیح اور ضعیف ہر قسم کی احادیث موجود ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ان میں سے صحیح اور معتبر کو اختیار کیا جائے۔ دلائل نبوت اور معجزات کے متعلق کتابیں۔ دلائل اور معجزات سے متعلقہ احادیث بھی حدیث کی کتابوں میں شامل ہوتی ہیں، مگر بعض اہل علم نے علیحدہ طور پر اس عنوان سے خصوصی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے کی بہت سی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، مگر ابو نعیم اصبہانی کی دلائل النبوہ اور حافظ احمد بن حسین بیہقی کی دلائل النبوہ اب بھی ملتی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب سیرت انتہائی نفیس ہے۔ نام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف معجزات کا تذکرہ ہوگا، مگر در حقیقت مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سیرت نبوی سے متعلق نہایت قیمتی سرمایہ جمع کر دیا ہے۔ یہ اہم کتاب 7 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ چونکہ مصنف نے سابقہ تمام کتب سے استفادے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اس لیے یہ کتاب سیرت نبوی اور غزوات و سرایا کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے کوئی مورخ صرف نظر نہیں کر سکتا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں تمام سابقہ کتب حدیث سے دلائل و معجزات سے متعلقہ تمام معلومات بڑی حد تک جمع کر دی ہے۔ یہ کتب بھی مزید تحقیق و تدقیق کی ضرورت سے خالی نہیں، تاکہ صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز ہو سکے اور صحیح سیرت طیبہ کی جستجو کرنے والا ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ کتب خصائص۔ اس موضوع پر 2 ہی کتابیں قابل ذکر ہیں، ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الخصائص الکبریٰ اور دوسری امام شامی رحمہ اللہ کی سبل الہدی والرشاد، جو اپنے موضوع پر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتب سیرت و مغازی۔ اس میں شک نہیں کہ کتب مغازی کی معلومات انہی روایت سے حاصل ہوتی ہے جو کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ محدثین حدیث یا سنت کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں سیرت کو بھی شامل کرتے ہیں کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ حدیث ہے، چاہے وہ آپ کا قول، عمل یا تقریر ہو، یا وہ بات آپ کے اخلاق یا جسمانی خد و خال یا سیرت سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ حقیقت پہلے ہی عرض کی جا چکی ہے کہ حدیث کی کتابیں ہی سیرت کا اصلی ماخذ ہے، اور سیرت کی تمام چھوٹی بڑی معلومات کتب حدیث ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خود محدثین کرام نے محنت شاقہ سے کام لیا اور اسوہ حسنہ پر جداگانہ کتابیں تحریر کر دی۔ پہلی صدی ہجری کے سیرت نگار ہمارے علم کے مطابق سیرت یا غزوات و سرایا کے موضوع پر سب سے پہلے جن لوگوں نے الگ کتابیں لکھی ان کے اسماء گرامی یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے 68 ہجری میں رحلت فرمائی۔ حضرت سعید بن سعد بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، حضرت شرحبیل کے والد ہیں۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ مدنی انصاری رضی اللہ عنہما، وہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی۔ تابعین میں سے حضرت عروہ بن زبیر بن عوام، وہ 93 یا 94 ہجری کے مابین فوت ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 94 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت عبان بن عثمان بن عفان، وہ 86 یا 105 ہجری کے مابین فوت ہوئے۔ ابو فضالہ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری، وہ 97 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسری صدی ہجری کے سیرت نگار حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، متوفی 107 ہجری۔ حضرت وہب بن منبہ، متوفی
14 ہجری، حضرت شرحبیل بن سعید متوفہ 123 ہجری، حضرت ابو روح یزید بن رومان اسدی متوفہ 130 ہجری، ابو اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل اسدی جو یتیم عروہ کے نام سے معروف تھے، متوفہ 131 ہجری، حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزم وہ 135 ہجری کے مابین فوت ہوئے، حضرت موسیٰ بن عقبہ متوفہ 141 ہجری، حضرت محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی مدنی متوفہ 151 ہجری، حضرت یونس بن یزید علی متوفہ 152 ہجری، حضرت معمر بن راشد متوفہ 154 ہجری، حضرت ابو معشر سندھی وہ 170 ہجری کے بعد فوت ہوئے، حضرت ابو اسحاق فزاری متوفہ 186 ہجری، حضرت ولید بن مسلم دمشقی متوفہ 195 ہجری، تیسری صدی ہجری کے سیرت نگار، محمد بن عمر واقدی متوفہ 207 ہجری، عبد الرزاق بن حمام صنعانی متوفہ 211 ہجری، سعید بن مغیرہ بن سیاد مسیسی متوفہ 220 ہجری، احمد بن محمد وراق متوفہ 228 ہجری، محمد بن سعد بن منی زہری متوفہ 230 ہجری، محمد بن عائد قرشی متوفہ 224 ہجری، سلیمان بن ترخان تیمی متوفہ 245 ہجری، ہشام بن عمار متوفہ 245 ہجری، سعید بن یحییٰ اموی متوفہ 249 ہجری، عمر بن شبہ بن عبید متوفہ 262 ہجری۔ بعض مورخین نے ان سیرت نگاروں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے طبقے کے مشہور سیرت نگار ابان، عروہ، شرحبیل اور ابن منبہ ہیں۔ اگرچہ ان حضرات کی اصل کتابیں ہمیں نہیں ملی، لیکن بعد کے ادوار کے مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں ان کی بہت سی مرویات بڑی وضاحت سے مذکور ہیں۔ مشہور مستشرق بیکر نے حضرت وہاب کی مغازی کا ایک حصہ بردی اوراق پر لکھا ہوا پایا، جو شٹان ہارٹ کے ذخیرے میں محفوظ تھا اور اب جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں موجود ہے۔ یہ کتاب وہاب کے نواسے عبد المنعم کی روایت سے، جو محدثین کے نزدیک کذاب ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد مصطفیٰ اعظمی نے حضرت عروہ کی سیرت سے متعلقہ روایات جمع کی ہیں، جو ابو اسود کی روایت سے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعروہ بن زبیر بروایہ ابی الاسود یتیم عروہ کے عنوان سے شائع کی ہے۔ دوسرے طبقے کے سیرت نگاروں میں عبداللہ بن ابی بکر، عاصم اور زہری رحمہ اللہ بہت مشہور ہے۔ ان کی کتابیں بھی ہم تک نہیں پہنچی، تاہم ان کے بعد آنے والے مورخین کی کتابوں میں ان کی روایت بکثرت ملتی ہے۔ ڈاکٹر سہیل ذکار نے ان کتابوں سے امام زہری کی مرویات المغازی النبویہ کے عنوان سے جمع کر کے شائع کر دی ہے۔ تیسرے طبقے کے سیرت نگاروں میں سے زیادہ مشہور موسیٰ بن عقبہ، معمر بن راشد اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ہے۔ یہ تینوں امام زہری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ فزاری، ولید، واقدی، عبد الرزاق مسیسی، ابن سعد، وراق، ابن عائض، ابن ابی شیبہ، سلیمان بن ترخان، ہشام بن عمار اور یحییٰ بن سعید اموی بھی اسی طبقے کے مشہور سیرت نگار ہیں۔ اس طبقے کی اکثر کتابیں یا بعض حالتوں میں ان کے کچھ اجزاء ہم تک پہنچے ہیں۔ مثلا مغازی موسیٰ بن عقبہ کے کچھ حصے مشہور مستشرق ایڈورڈ سکھاو نے جرمن ترجمے کے ساتھ 1904 عیسوی میں شائع کیے ہیں۔ اسی طرح سیرت ابن اسحاق کے بھی کچھ اجزاء ہم تک پہنچے ہیں۔ زیادہ مشہور اور
اہم حصہ وہ ہے جو سیرت ابن ہشام کے نام سے معروف ہے۔ سیرت ابن اسحاق کا وہ حصہ جو سیر و مغازی کے نام سے پایا گیا ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ یہی حصہ دوبارہ ڈاکٹر سہیل زکار کی تحقیق کے ساتھ بھی شائع ہوا ہے۔ فزاری کی سیرت الرسول کے 2 اجزاء مراکش کے کوروین یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہیں، جنہیں ڈاکٹر فاروق حمادہ انشاءاللہ عنقریب شائع کرنے والے ہیں۔ واقدی کی کتاب مغازی مشہور مستشرق ماسرن جونز کی تحقیق سے 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ امام عبدالرزاق کی کتاب السیرہ، ان کی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق کے ضمن میں ہم تک پہنچی ہے، جو مدت ہوئی شائع ہو چکی ہے اور عام طور پر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ابن سعد کی طبقات کبریٰ 7 جلدوں میں چھپی ہے اور عام ملتی ہے۔ اس کی پہلی اور دوسری جلد سیرت النبوی کے بارے میں ہے، جس کی اکثر روایات انہوں نے اپنے استاد واقدی کی سند سے بیان کی ہے۔ ابن سعد نے 143 مقامات پر واقدی سے روایت کی ہے۔ حاشیہ: طبقات ابن سعد کا مقدمہ تحقیق صفحہ نمبر 51 تتمہ تابعین اہل مدینہ و ما بعد زیاد محمد منصور نے ابن سعد کے ہر استاد کے روایت کو شمار کیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن عائض کی کتاب بھی ہم تک پہنچ چکی ہے، وہ لندن میوزیم میں ہے اور مخطوطے کی صورت میں محفوظ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کی کتاب بھی مخطوطے کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا ایک نسخہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن مورخین سیرت نگاروں کے یہ طبقے بنائے ہیں، انہوں نے بہت سے سیرت نگاروں کو قلم بند نہیں کیا اور طبقات میں انہیں ان کی علمی حیثیت کے مطابق جگہ نہیں دی۔ مندرجہ بالا کتابوں میں سیرت سے متعلقہ مواد یکساں نہیں، بلکہ کسی کتاب میں زیادہ معلومات ہیں اور کسی میں کم۔ مثلاً محمد بن اسحاق واقدی، محمد بن سعد فزاری، عروہ بن زبیر زہری، ابن ابی شیبہ، موسیٰ بن عقبہ اور یحییٰ بن سعید اموی رحمہم اللہ کی تصنیفات میں سیرت سے متعلقہ حالات و واقعات بہت زیادہ مقدار میں ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ولید دمشقی، سلیمہ بن طرخان، ابن عائض اور ہشام بن عمار کی تالیفات میں نسبتاً کم معلومات ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تمام مصنفین جرح و تعدیل کے لحاظ سے بھی ایک جیسے نہیں۔ ان میں سے بعض کو ثقات میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ بعض مدلس، ضعیف یا متروک قرار پائے ہیں۔ مذکورہ بالا سیرت نگار اگرچہ محدثین کے نزدیک مشہور ہیں اور انہوں نے اکثریت کو ثقہ قرار دیا ہے، مگر مورخین کے نزدیک ان میں سے ابن اسحاق واقدی اور ابن سعد ہی معروف ہیں، خصوصاً ابن اسحاق، کیونکہ ان کی کتاب السیر والمغازی عام و خاص تمام مسلمانوں میں مشہور ہو گئی۔ علم حدیث کی روح سے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ تو اگلے اوراق میں معلوم ہو جائے گا، لیکن سیرت اور مغازی کے معرفت کے لحاظ سے یہ مسلم امام ہے اور ان کی اس مسلمہ حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں علم حدیث کی روح سے ان پر کی جانے والی جرح بھی مختلف ہی ہے اور سب محدثین کا اس پر اتفاق نہیں۔ امام ابن اسحاق کی کتاب السیر والمغازی کی عوام و خواص میں شہرت کی چند وجوہ یہ ہیں: پوائنٹ فرسٹ، انہوں نے واقعات کے تذکرے میں زمانی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے اور یہ بات انہوں نے اپنے استاد امام زہری رحمہ اللہ سے سیکھی۔ انہوں نے بھی اپنی سیرت زمانی تسلسل کی مناسبت سے ترتیب دی تھی اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دور میں یہ ایک نادر اور انوکھا کام تھا۔ انہوں نے تمام روایات ایک تسلسل کے ساتھ بیان کی ہیں اور ہر راوی کی روایت کو علیحدہ طور پر ذکر نہیں کیا۔
اس سے واقعے کی مکمل تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چیز مبتدی طالبان علم اور عام قارئین کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس طرح کسی واقعے کو سمجھنا، سمجھانا اور یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ محدثین نے ان کے اس انداز پر تنقید کی ہے، کیونکہ اس طرح یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی راوی نے کوئی واقعہ کس حد تک بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق اپنے عہد کے ایک جید عالم تھے۔ وہ ایک اپنی علمی وسعتوں کی بدولت بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ مزید برآں ان کا انداز بیان بڑا دل آویز ہے اور وہ فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے بھی مالا مال تھے۔ ابن ہشام کی تہذیب و ترتیب نے ابن اسحاق کی سیرت کو چار چاند لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس کتاب پر ایسے ریچھے کہ اسے شامل درس و تدریس کر لیا، اور اس پر علماء کبار نے تشریحات اور حاشیے لکھے اور اس کی منقطع روایت کو موصولاً بیان کیا۔ یوں اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہوا۔ واقدی اور ان کے شاگرد ابن سعد پہلے تین اسباب میں تو امام ابن اسحاق کے شریک و سہیم ہے اور مورخین کے نزدیک نہایت معروف اور مسلم ہے۔ البتہ فصاحت و بلاغت میں ابن اسحاق کا کوئی ہمسر نہیں اور محدثین کرام کے نزدیک بھی وہ مقبول و معتبر ہے۔ حاشیہ: یاد رہے کہ ابن سعد کے علم کا بڑا حصہ واقدی ہی کا مرہون منت ہے۔ سیرت اطہر کی نگارش کے حوالے سے ان تینوں جلیل القدر علماء کو جس شہرت عام اور بقائے دوام کا امتیاز و اعزاز میسر آیا، اس کے پیش نظر ہم ان کی علمی وجاہت و جلالت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ محمد بن اسحاق متوفی 150 یا 151 ہجری۔ ان کا پورا نام و نسب ابو بکر محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی ہے۔ یہ قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف قرشی کے غلام تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے دادا یسار کو 12 ہجری میں انبار کے قریب عراق کے ایک شہر عین التمر سے گرفتار کیا تھا۔ ان کی نشوونما مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حفظ حدیث کے لیے نہایت ذوق و شوق اور بڑی پابندی سے علماء کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کے مشہور اساتذہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابان بن عثمان، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، نافع مولا عبداللہ بن عمر اور ابن شہاب الزہری ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے دیدار کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ بہت سے مشرقی اسلامی شہروں میں ان کی اکثر آمد و رفت رہتی تھی۔ اس مناسب سے انہوں نے ان شہروں کے اساتذہ سے بھی کسب فیض کیا۔ محدثین ان کے ثقافت کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو ان کو دجالوں میں سے ایک دجال قرار دیا ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ نے بھی ان کو کذاب کہا ہے، کیونکہ وہ ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر بن زبیر سے روایت بیان کرتے تھے، جبکہ ہشام اس امر کی تردید کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے، بھلا وہ میری بیوی کے ہاں جا سکتا ہے؟ اسی طرح ان پر انکار تقدیر اور تشریع کے الزامات بھی لگائے گئے۔ حاشیہ: عقیدہ انکار تقدیر اس کا حامل اسلامی فرقہ قدریہ کے نام سے معروف ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی تقدیر کے بغیر اچھے برے کام کرتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں الغلو والفرق الغالیہ فی الحضارۃ الاسلامیہ للدکتور عبداللہ سلوم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان سے کوئی روایت نہیں لی، البتہ مطابعات موعدات میں ان سے روایت لی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں صرف معلق روایت میں ان کا ذکر کیا ہے اور مسند روایت میں ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ حاشیہ: معلق روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی تسلسل سے حذف کر دیے جائے۔ حذف کا یہ عمل کبھی سند کے آخر یعنی صحابی یا تابعی تک چلا جاتا ہے، کبھی یہ روایت بالجزم قال کے صیغے سے
ہوتی ہے اور کبھی یذکر اور یروا جیسے کمزور سیگوں سے۔ دیکھیے مقدمۃ الفتح الفصل الرابع۔ معلق روایت کی مثال کے لیے دیکھیے ملاحظہ کیجیے صحیح البخاری حاشیہ مکمل ہوا۔ دوسری طرف محدثین کی ایک جماعت نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ان میں ایک اہم شخصیت شعبہ بن حجاج ہے جو اپنے دور میں جرح و تعدیل کے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں محمد بن اسحاق علم حدیث میں امیر المؤمنین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید فرمایا مجھے اختیار ہوتا تو میں محمد بن اسحاق کو محدثین کا امیر بنا دیتا۔ امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں کو ان کے حافظے پر اس قدر اعتماد تھا کہ اگر انہیں زہری کی کسی حدیث کے بارے میں شک پڑ جاتا تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد بن اسحاق حدیث میں ثقہ اور معتبر ہے۔ ایک دفعہ ان سے محمد بن اسحاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مشہور محدث عاصم بن عمر بن قتادہ نے فرمایا ہے کہ جب تک محمد بن اسحاق زندہ ہے لوگوں میں علم حدیث باقی رہے گا۔ امام یحییٰ بن سعید قطان اور امام احمد بن حنبل نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے اور ان کی بیان کردہ حدیث کو قابل حجت کہا ہے۔ تمام سنن مسانید اور مستدرک کی کتابوں میں ان کی روایت بکثرت پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے ان کے حوالے سے احادیث بیان کی ہے، مثلا امام مالک رحمہ اللہ کے استاد یحییٰ بن سعید انصاری، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ وغیرہ رحمہم اللہ۔ حتیٰ کہ امام سفیان بن عیینہ نے ان کے بارے میں فرمایا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو ابن اسحاق کو حدیث میں جھوٹ کا الزام دیتا ہو۔ اسی طرح حماد بن سلمہ بن دینار، حماد بن زید، ثوری، شعبہ اور ابن جریج جیسے اساتین حدیث نے بھی ان کے حوالے سے روایات بیان کی ہیں۔ ابو زرعہ فرماتے ہیں تمام اکابر اہل علم ان سے روایت لینے پر متفق ہے۔ امام ذہبی نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی حدیث حسن درجے کی ہے، وہ نیک اور سچے ہیں، البتہ جس روایت کو بیان کرنے میں وہ منفرد ہو اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ بہر صورت ائمہ نے انہیں قابل حجت سمجھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ وہ انہیں کتاب الضعفاء میں نہیں لائے۔ امام ابن عدی نے فرمایا میں نے ان کی بہت سی احادیث کی چھان بین کی ہے، مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کی بدولت انہیں قطعی طور پر ضعیف کہا جا سکے۔ ہاں دوسرے راویوں کی طرح انہیں کبھی کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور بعض روایت میں ان پر تنقید کی گئی ہے۔ انہیں ثقہ قرار دینے والے اہل علم نے کہا ہے کہ جن بزرگوں نے ان پر جرح کی ہے از روئے قواعد ان کی جرح قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں جرح کی پوری شرائط نہیں پائی جاتی، اسی لیے علماء نے اس جرح کو مسترد قرار دیا اور محمد بن اسحاق کی علمی بڑائی تسلیم کی ہے۔ امام ابن سعید الناس اور خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں موافق اور مخالف تمام اقوال کا موازنہ کر کے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ معاصر علماء میں سے جن لوگوں نے محمد بن اسحاق کے متعلق جرح و تعدیل کے اقوال کی تحقیق میں کردار ادا کیا ان میں دکتور سلیمان بن حمد عودہ اور دکتور مفسر سعید دماس غامدی کے عنوان سے لکھے گئے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں ان سے تفصیل سے ان اقوال کا جائزہ لیا ہے، اور دکتور غامدی نے 1419 ہجری کی مجلہ بحوث اسلامیہ کے شمارہ نمبر 54 میں امام المغازی محمد بن اسحاق کے زیر عنوان اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ جہاں تک سیرت اور مغازی میں ان کی سیادت و دامات کا تعلق ہے تو وہ متفقہ ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ان کی حدیث کے بارے میں محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ حسن لذاتی کے مرتبے پر ہوگی بشرطے کہ وہ صراحت سے حدثنا انہوں نے ہم سے بیان کیا یا سمعت میں نے سنا کہیں نیز سند متصل ہو اور سب راوی ثقہ ہوں، اور یہ شرط اس لیے قائم کی گئی ہے کہ وہ مدلس راوی ہے۔ سیرت ابن اسحاق
پر ابن ہشام کے اثرات۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے زیاد بن طفیل بقائی کی روایت سے یہ کتاب نقل کی ہے۔ حاشیہ: زیاد بن طفیل بقائی، یہ زیاد بن عبداللہ بن طفیل بقائی عامری ہے، 183 ہجری میں فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر نے ان کے متعلق لکھا، وہ مغازی کے فن میں صدوق، نہایت سچے اور ثبت پختہ ہے، تاہم انہوں نے جو احادیث ابن اسحاق کے علاوہ دیگر راویوں سے روایت کی ان میں کسی قدر ضعف ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب۔ صحیح بخاری میں ان کی صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی بطور مطابعت تائید میں۔ مصنف کتاب کہتا ہوں کہ امام سہیلی نے سیرت ابن ہشام کی شرح میں لکھا، بقائی ثقہ ہے۔ امام بخاری کتاب الجہاد اور امام مسلم اپنی کتاب میں متعدد جگہوں پر ان کی روایت لائی ہے، ان کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زیاد نے حمید طویل سے بھی، جو صحیح بخاری و مسلم کے راوی ہیں، روایت کی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ میں وکیع کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، زیاد کی شایانی شان نہیں کہ وہ حدیث میں جھوٹ بولے۔ دیکھیے تاریخ الکبیر۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ کتاب نقل کی ہے، البتہ انہوں نے بعض مقامات پر ابن اسحاق کی گرفت کی ہے، چنانچہ انہوں نے بعض مبہم باتوں کو کھول کر بیان کیا، غیر ضروری طوالت کو اختصار میں بدلا اور روایت کی چھان بین کی ہے۔ اگر کہیں ابن اسحاق سے کوئی روایت چھوٹ گئی ہے تو انہوں نے اسے بھی سند سمیت بیان کر دیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیرت ابن اسحاق پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ابن اسحاق ہی کو بھول گئے اور اسے ابن ہشام کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ ابن ہشام خود لکھتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کتاب کو حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے شروع کروں گا اور ہر اس شخصیت کا ذکر کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں شمار کیا جاتا ہے، البتہ بطور اختصار ان شخصیت کا ذکر نہیں کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نہیں آتے، چاہے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہو۔ اسی طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حالات بیان کروں گا، البتہ ابن اسحاق کے بیان کردہ ان واقعات کا ذکر نہیں کروں گا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن مجید نے بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ مزید برآں ان کا تفسیر سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، میں وہ اشعار بھی حذف کر دوں گا جو اہل علم کے ہاں معروف نہیں، وہ واقعات بھی قلم بند نہیں کروں گا جن کا تذکرہ شایانی شائستگی نہ ہو اور جن سے کچھ لوگوں کو اذیت پہنچنے کا خدشہ ہو۔ میں ایسی روایت بھی بیان نہیں کروں گا جن کی شیخ بخاری نے تائید نہیں کی۔ ان کے علاوہ انشاءاللہ میں اپنی معلومات کی آخری رسائی تک ہر امر پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کروں گا جو مروی ہے یا جس کا تعلق میری معلومات سے ہے۔ اب اگر لوگ سیرت ابن اسحاق کو سیرت ابن ہشام کہنے لگے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ واقدی، متوفی 207 ہجری، ان کا نام و نسب محمد بن عمر بن واقد، کنیت ابو عبداللہ اور نسبت واقدی ہے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، پھر بغداد چلے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رحمہ اللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھے۔ متقدمین ائمہ حدیث میں سے اکثر حضرات نے انہیں علم حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری، رازی، نسائی اور دارقطنی نے فرمایا ہے ان کی حدیث متروک ہے، البتہ دراوردی، یزید بن ہارون، ابو عبید قاسم بن سلام، ابو بکر صنعانی، مصعب زبیری، مجاہد بن موسیٰ، مصعب اور ابراہیم حربی جیسے محدثین انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں امام بخاری اور ان کے ساتھیوں ہی کی بات تسلیم کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں، وسعت علم کے باوجود واقدی متروک ہے۔ اصحاب صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ کے سوا کسی محدث نے ان کی کوئی حدیث نہیں لی۔ ابن سید الناس نے ان کے بارے میں موافق و مخالف تمام اقوال بیان کر کے ان کا دفاع کیا ہے اور انہیں قوی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔
ہر چند اکثر اہل علم نے انہیں علم حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے، مگر سیرت و مغازی میں ان کی امامت و سیادت مسلم ہے۔ وہ اہم خصوصیت جو واقعی کو تمام مورخین اور سیرت نگاروں میں ممتاز کرتی ہے وہ ان کا علمی اور فنی اسلوب ہے۔ وہ واقعات کی تفصیلات کو منطقی انداز میں ترتیب دیتے ہیں۔ مثلاً جب وہ مغازی کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے ان تمام راویوں کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں جن سے واقعات منقول ہیں، پھر ایک ایک کر کے واقعاتی ترتیب کے ساتھ سنوار غزوات کا ذکر کرتے ہیں اور ہر غزوے کی باقاعدہ تاریخ درج کرتے ہیں اور متعلقہ مقامات کی جغرافیائی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں۔ ہر غزوے میں ان صحابہ کے نام بھی درج کرتے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آخر میں ہر جنگ میں مسلمانوں کا شعار، خفیہ لفظ جسے عرف عام میں کوڈ ورڈ کہتے ہیں، بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی غزوے کے بارے میں چند آیات نازل ہوئی ہیں تو آخر میں ان کا علیحدہ اندراج کرتے اور ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ابن سعد متوفی 230 ہجری، ان کا نام و نسب محمد بن سعد بن منی کنیت ابو عبداللہ اور نسبت ہاشمی بصری ہے۔ انہیں ہاشمی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہاشمی کے مولا آزاد کردہ غلام تھے۔ ابن سعد کے نام سے معروف ہے۔ انہیں کاتب واقدی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عرصہ دراز تک اپنے استاد واقدی کے پاس رہے، ان سے فیض حاصل کیا اور ان کی کتابیں نقل کرتے رہے۔ ابن سعد عموماً محدثین کی جرح سے محفوظ رہے ہیں، البتہ امام یحییٰ بن معین نے انہیں کذاب کہا ہے۔ شیخ زیاد منصور نے ان کے بارے میں محدثین کے اقوال نقل کر کے یہ تبصرہ کیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ امام یحییٰ بن معین ابن سعد کو کذاب قرار دینے میں اکیلے ہیں، جبکہ خطیب بغدادی، علامہ سمعانی اور ابن تغری بردی کا ابن سعد کی طرف سے دفاع کرنا انہیں اس الزام سے بری کرتا ہے۔ نیز حفاظ محدثین نے امام یحییٰ بن معین کو متشدد ناقدین میں شمار کیا ہے، لہذا جب وہ جرح کرنے میں اکیلے ہوں اور باقی ناقدین ان کے خلاف ہو تو ان کی جرح معتبر نہیں۔ زیاد منصور نے مزید کہا، ناقدین کے اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ابن سعد کی عدالت و ثقافت پر انگشت نمائی نہیں کی، بلکہ اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ علامہ ابن صلاح متوفی 213 ہجری کے الفاظ ہیں، ابن سعد ثقہ ہے مگر وہ ضعیف راویوں سے بہت روایت لیتے ہیں، مثلاً محمد بن عمر واقدی سے۔ ابن سعد کو ثقہ کہنے والوں میں امام ابو حاتم رازی بھی شامل ہے، حالانکہ وہ متشدد ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے اور یہ دونوں محدث متقدمین کے اقوال کی چھان بین اور صحیح و معتدل اقوال کو ترجیح دینے میں معتبر اور مسلم ہے۔ ابن سعد کا واقدی اور دوسرے ضعیف راویوں سے روایت کرنا ان پر طعن کرنے کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ بڑے بڑے حفاظ محدثین بھی اس عمل میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ جب کوئی شخص سند بیان کر دیتا ہے تو وہ خود بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ ابن سعد ضعیف راویوں سے روایت کرے یا ثقہ راویوں سے، وہ صاف صاف سند بیان کر دیتے ہیں، اب ان کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ میں صرف صحیح روایت ہی بیان کروں گا؟ ان پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں۔ حرمین شریفین کے بارے میں تاریخی کتابیں۔ بعض مورخین نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے سلسلے میں الگ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ان دونوں شہروں سے متعلقہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے حالات و واقعات نقل کیے ہیں۔ اس بارے میں سب سے اہم کتاب ابو الولید محمد بن عبداللہ ازرقی رحمہ اللہ کی اخبار مکہ ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور شیخ رشید صالح نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ غیر مطبوعہ کتب میں اہم کتاب ابن نجار ابو عبداللہ محمد بن حسن ہبۃ اللہ بغدادی کی تاریخ مکہ و ما جاء فیہا من الآثار ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب الدرۃ الثمینہ
فی اخبار المدینہ۔ صالح محمد جمال نے پوری تحقیق کے ساتھ 1966 ہجری میں مکہ مکرمہ سے اخبار مدینہ الرسول کے زیر عنوان شائع کر دی تھی۔ ایک غیر مطبوع کتاب فاقہی وفات 280 ہجری کے اخبار مکہ ہے۔ فاقہی نے ازرقی کی تاریخ پر جو اضافے کیے وہ مستشرق ویسٹن فیلڈ نے شائع کیے ہیں۔ بعض لائبریریوں میں فاقہی کی کتاب کے کچھ مخطوطے ملے ہیں۔ 1964 عیسوی میں بیروت میں اس کے مخطوطے کا فوٹو چھپ چکا ہے۔ عبد الملک بن دحیش نے 1407 ہجری یعنی بمطابق 1986 و 1987 عیسوی میں اس کتاب کی تحقیق کی تھی۔ اس کے علاوہ ابن زبالہ متوفی قبل از 200 ہجری کی تاریخ المدینہ، ابن بکار متوفی 256 ہجری کی تاریخ المدینہ میں، عمر بن شبہ متوفی 662 ہجری کی تاریخ المدینہ بھی اچھی کتابیں ہیں۔ آخر الذکر کتاب مدینہ منورہ کے ناظم اوقاف سید حبیب محمود احمد نے فہیم شلتوت کی تحقیق کے ساتھ 1399 ہجری بمطابق 1979 عیسوی میں شائع کر دی تھی۔ اس کتاب میں سیرت نبوی کے حوالے سے وسیع معلومات ملتی ہے۔ محمد بن احمد فاسی متوفی 832 ہجری کی کتاب شفاء الغرام بأخبار بلد اللہ الحرام بھی اس سلسلے کی ایک اہم کتاب ہے۔ ڈاکٹر عمر عبدالسلام تدموری نے 1405 ہجری 1985 عیسوی میں 2 جلدوں میں اس کتاب کی تحقیق کر دی تھی۔ فاسی کی ایک کتاب بنام العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین بھی ہے۔ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفیٰ جو سمہودی متوفی 1922 ہجری کی تالیف ہے۔ یہ کتاب محمد محی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ان تالیفات سے استفادہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کی روایت کی تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف کی پہچان کر لی جائے تاکہ عقائد و احکام کے بارے میں صرف صحیح روایت سے استدلال کیا جائے۔ اوصاف و آثار اور نقشوں کے لیے ضعیف روایت بھی قابل اعتماد ہے، تاہم یہ سرحد کرنا ضروری ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ عام تاریخی کتب۔ ان کتابوں میں ہر قسم کی تاریخ بیان ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قوم، حکومت یا کسی فرد سے ہو اور چاہے وہ قبل از اسلام کی ہو یا بعد کی۔ ان کتابوں کی ابتدا عموماً بعد الخلق مخلوق کی ابتدا سے ہوتی ہے۔ یہ تاریخی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ اہم کتابیں یہ ہیں: تاریخ الامم والرسل والملوک۔ یہ کتاب ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری کی لکھی ہوئی ہے اور تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخی روایت کے متعلق طبری کی معلومات نہایت وسیع تھی۔ وہ محدث بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اس تاریخ میں سیرت طیبہ کا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، تاہم ان میں ایک خامی ہے کہ وہ صحیح، ضعیف اور غیر معتبر ہر قسم کی روایت بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اسلام کا چہرہ بگاڑنے والے گمراہ لوگوں کے لیے بڑی مرغوب دستاویز رہی ہے، کیونکہ وہ اسی کتاب کی غیر معتبر روایت بطور حجت پیش کرتے اور طبری کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی روایت کی چھان بین تنقید حدیث کے اصولوں کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ وہ ضعیف و غیر معتبر روایت کی وضاحت بھی نہیں کرتے بلکہ بیان کر کے خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وصف میں اکثر مورخین ان کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے سند بیان کر دی تو ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی اور سند پر غور کرنا قاری کا کام ہے۔ طبری اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں: اگر میری کتاب میں کوئی ایسی روایت نظر آئے جسے قاری کبھی یا نامناسب خیال کرتا ہو یا اسے درست نہ سمجھتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ کوتاہی ہوگی تو اس شخص کی جس نے وہ بات ہم تک پہنچائی۔ ہم نے تو صرف یہاں یہ کیا کہ اس کی پہنچائی ہوئی بات منوعاً نقل کر دی۔ حاشیہ: بکر بن سلیمان۔ امام بخاری نے اس کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے۔
امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ مجہول ہے۔ دیکھیے تاریخ الکبیر للبخاری و جرح التعدیل لابن ابی حاتم۔ یہاں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امام طبری بذات خود ثقہ اور معتبر شخصیت ہے۔ تاریخ کے خلیفہ بن خیاط اسفری متوفہ 240 ہجری نے اپنی کتاب کو سند وار مرتب کیا ہے۔ انہوں نے آغاز نگارش اس امر کی وضاحت سے کیا ہے کہ ہجری تاریخ کے ابتدا کیسے ہوئی۔ پھر انہوں نے تقریباً 50 صفحات میں اختصار کے ساتھ سیرت نبوی کے واقعات تحریر کیے ہیں۔ ان واقعات کے بارے میں انہوں نے دراصل امام محمد بن اسحاق پر اعتماد کیا ہے اور ان کے دو معتبر شاگردوں بکر بن سلیمان، حاشیہ اسی کا تھا جو پیچھے گزرا، اور وہب بن جریر بن حازم کی روایت سے نقل و استفادہ کیا ہے۔ اس فصل میں سیرت طیبہ سے متعلقہ تمام اہم واقعات اختصار کے ساتھ آ گئے ہیں۔ انہوں نے ابن اسحاق کی روایت مختصراً بیان کی ہے۔ اس طرح تفصیل و اتناب کے بغیر سیرت کا ایک مستحکم قابل پیش کر دیا ہے۔ چونکہ خلیفہ اسفری ثقہ اور معتبر محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری اور دیگر تالیفات میں ان سے روایت نقل کی ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی ان کی تاریخ میں صاف جھلکتے نظر آتے ہیں۔ خصوصاً سیرت کے متعلقہ روایت انہوں نے مؤثر و معتبر محدث اساتذہ کے حوالے سے بیان کی ہے، مثلاً ابن عیینہ، یزید بن زریع، گندر اور اسماعیل بن علیہ، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح اور ثقہ روایات ہیں۔ حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا ہے، بہت سچے، صدوق اور کھرے انسان تھے، گاہے گاہے بھول چوک ہو جاتی تھی، مورخ تھے۔ دیگر تاریخی کتابیں۔ عمومی تاریخ کی دیگر اہم کتابیں یہ ہیں: ابن طاہر مقدسی متوفہ 355 ہجری کی کتاب البدء والتاریخ، احمد بن یحییٰ بلازری متوفہ 279 ہجری کی فتوح البلدان۔ اس کتاب میں صحیح اسناد بکثرت موجود ہے۔ اس کا خصوصی امتیاز معاہدے اور عہد نامے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں تحریر کرائے، اور وہ اس کتاب میں حرف بحرف نقل کر دیے گئے ہیں۔ احمد بن جعفر بن وہب متوفہ 292 ہجری کی تاریخ الیعقوبی، ہر چند انہوں نے اسناد بیان نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے نمونے بڑے اہتمام سے نقل کیے ہیں۔ ابو الحسن علی بن حسین مسعودی متوفہ 364 ہجری کی کتابیں مثلاً مروج الذہب اور تنبیہ والاشراف موصوف نے ان کتابوں میں واقعات اجمالاً نقل کیے ہیں اور اسناد بیان نہیں کیے، تاہم کہیں کہیں مورخین واقدی ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ اور ابو عبید قاسم بن سلام کے حوالے دیے ہیں۔ ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر متوفہ 571 ہجری کی تاریخ دمشق الکبیر، یہ اپنے دور کے بہت بڑے حافظ تھے۔ انہوں نے سیرت طیبہ سے متعلقہ بکثرت معتبر اور مستند روایت بیان کی ہے۔ ابن حبیب بغدادی متوفہ 245 ہجری کی المحبر، انہوں نے اسناد بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ ابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی متوفہ 227 ہجری کی المعرفۃ والتاریخ، ابن ابی خیثمہ ابو بکر احمد بن زہیر بن حرب متوفہ 279 ہجری کی التاریخ الکبیر، ابن قتیبہ دینوری متوفہ 270 ہجری کی عیون الاخبار اور المعارف، احمد بن داود دینوری متوفہ 282 ہجری کی الاخبار الطوال، حافظ ذہبی متوفہ 748 ہجری کی تاریخ الاسلام، حافظ ابن کثیر متوفہ 774 ہجری کی البدایۃ والنہایہ۔ یہاں یہ بتانا بے محال نہ ہوگا کہ ان کتابوں میں صحیح، حسن اور دیگر ہر قسم کی ضعیف روایت بھی پائی جاتی ہے، پس ضروری ہے کہ اسناد کی تحقیق کے بعد ہی ان پر اعتماد کیا جائے۔ ادبی کتابیں۔ متقدمین نے وہ
اشعار بڑے ذوق و شوق سے نقل کیے ہیں جن میں تاریخی واقعات کی ترجمانی و تفسیر پائی جاتی ہے۔ ان میں ابن اسحاق اور ابن ہشام سرفہرست ہے، یہاں تک کہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے جلیل القدر ائمہ حدیث نے بھی ایسے اشعار سے بے اعتنائی نہیں برتی۔ ہر چند ان کا مقصد صرف استشہاد کرنا ہے۔ ان اشعار کی کہنے والوں کا صحیح تعین بھی ایک قابل لحاظ امر ہے۔ ادب کی وہ نثری کتابیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و آثار حرف بحرف نقل کیے گئے ہیں، ان میں سے چند اہم کتابیں حسب ذیل ہے: جاہز متوفی 255 کی کتاب البیان والتبیین اور الحیوان۔ ان کتابوں کی کچھ نصوص صحیح ہیں اور کچھ وضعی۔ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ متوفی 276 ہجری کی کتاب المعارف اور الشعر و شعراء۔ امام ابن قتیبہ عظیم محدث نے قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، بلند پایہ ادیب تھے، اصحاب صحت سے تاکہ ہم اثر تھے اور انہی کے اساتذہ کرام سے فیض یافتہ تھے۔ محمد بن یزید کی کتاب الکامل فی اللغت والادب۔ ابو بکر محمد بن قاسم بن انباری متوفی 317 ہجری کی کتاب الوقف والابتداء اور الاضداد۔ ادب کی نہایت اہم کتابوں میں ابو الفرج علی بن حسین بن محمد قرشی اصفہانی متوفی 356 کی الاغانی اور ابو عمر شہاب الدین احمد بن محمد بن عبد الربہ بن حبیب قرطبی متوفی 327 ہجری کی العقد الفرید شامل ہے۔ الاغانی میں ابو الفرج نے عام روایات اسناد کے ساتھ بیان کی ہیں، اس لیے بہت سے شائقین علم صحت سند کی تحقیق کیے بغیر اس کی روایت سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ کتاب بدنیت مستشرقین اور ان سے متاثرہ مسلمان نوجوانوں کے لیے جو علمی تحقیق سے نابلد ہیں حوالے کی من پسند کتاب بن چکی ہے۔ الاغانی اور اس کے مؤلف کے متعلق حقائق کے بارے میں متعدد تحقیقی مقالے چھپ چکے ہیں جن میں اس خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مبادا کوئی شخص اس کتاب یا اس کے مؤلف کو معتبر سمجھ لے۔ ان میں سے چند اہم مقالے یہ ہیں جو عربی زبان میں لکھے گئے ہیں: پروفیسر نذیر محمد مکتبی کا مقالہ جولۃ فی آفاق الاغانی، اسی طرح دکتور داؤد سلوم کا مقالہ بعنوان شخصیت ابی الفرج الادبیہ والفکریہ من خلال کتابہ میں الاغانی کے ماخذوں، اسانید اور روایت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ شوقی ابو خلیل کا مقالہ جو انہوں نے اپنی کتاب ہارون الرشید میں من شوہ سیرت الرشید کے عنوان سے صفحہ نمبر 123 سے 133 تک تحریر کیا ہے۔ دکتور ذکی مبارک کی کتاب النثر الفنی فی القرآن الربیع الہجری، انہوں نے ابو الفرج کی شخصیت پر کچھ بحث کی اور اس کے اخلاق و عادات بھی بتائے ہیں اور اس کی کتاب کے اغراض و مقاصد کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے اس کی فکری گمراہیوں کی نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ وہ عبقری شخص تھا مگر وہ عشق و مستی میں ایسا ڈوبا کہ اخلاق اور دین کے حدود سے باہر نکل گیا۔ پس یہ بہت خطرناک بات ہوگی کہ کوئی شائق علم یہ سمجھ بیٹھے کہ الاغانی کی روایت کسی تاریخی قدر و قیمت کی حامل ہے یا کوئی شخص ان روایت پر تاریخی حقائق کی بنیاد رکھ لے۔ ابن کثیر نے ابو الفرج کے متعلق ابن جوزی کی یہ رائے نقل کی ہے: ایسے شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں عشق و مستی کی دعوت دیتا، شراب نوشی کو معمولی غلطی سمجھتا اور خود اپنی عشق کی داستانیں بھی بیان کرتا ہے۔ جو بھی شخص اس کی کتاب کا بغور مطالعہ کرے گا وہ اس میں ہر قباحت اور مضرت پائے گا۔ اس نے محمد بن عبداللہ بن بطیط اور بعض دوسرے لوگوں سے احادیث روایت کی ہے، امام دارقطنی وغیرہ نے اس سے بھی روایت لی ہے۔
العقد الفرید میں سیرت طیبہ سے متعلقہ بہت مفید باتیں بھی پائی جاتی ہے۔ دوسرے ادبی کتابوں کی طرح اس کی بھی چھان بین کی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ میں نے اپنی کتاب میں ان ادیبوں کی کسی روایت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ثقہ اور معتبر اہل علم سے سنت سے متعلقہ روایت کا ذخیرہ اس قدر کثرت سے منقول ہے کہ ان جیسے لوگوں کی روایت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ سیرت کے مصادر و مراکز کے بارے میں آخری بات۔ ان مؤلفین کے بعد جس نے بھی سیرت طیبہ کے بارے میں کوئی کتاب لکھی، اس نے انہی کو بنیاد بنایا ہے، لہذا ہر محقق اور مؤلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی روایت اور اسانید کی خوب چھان بین کر لے، پھر صحیح روایت سے استدلال کرے اور عقیدہ و احکام شرع کے علاوہ دیگر موضوعات میں قدر کمزور روایت پر بھی اعتماد کرے، البتہ نہایت کمزور روایت نظر انداز کر دے۔ مزید برآں اور وہ ان مراتب کی سرحد بھی کرے، کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف اور کون سی غیر معتبر ہے، تاکہ قاری کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہ رہے اور ہر چیز اس پر پوری طرح روشن ہو جائے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت پر رہے یا گمراہ ہو جائے۔ قدر ضعیف روایت کرنا یا عقیدہ اور احکام کے علاوہ دیگر امور کے سلسلے میں ان پر اعتماد کرنا خود ائمہ حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ ان محدثین کے سرخیل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل اعمال یا کسی ایسے معاملے میں جس کی بدولت کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا یا منسوخ قرار نہیں پاتا روایت کرتے ہیں تو ہم اسانید کے معاملے میں نرمی برتتے ہیں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں، اکثر ائمہ محدثین احکام کی احادیث میں سختی برتتے ہیں، مگر فضائل اور رقاق، ترغیب و ترہیب اور زہد کی احادیث میں مکمل طور پر تو نہیں، لیکن قدر نرمی برتتے ہیں اور اس بارے میں ضعیف سند والی روایت بھی قبول کر لیتے ہیں، بشرطے کہ ان کے راویوں پر تہمت دروغ نہ ہو، کیونکہ سراسر موضوع اور بہت کمزور روایت ناقابل التفات ہے۔ ابن رجب حنبلی رقم طراز ہے۔ بہت سے ائمہ محدثین نے رقاق وغیرہ کی احادیث ضعیف راوی سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں امام عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل جیسے عظیم محدث بھی شامل ہیں۔ مندرجہ بالا کتابوں اور اس موضوع پر لکھی جانے والی دوسری کتابوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی اسانید کی جانچ پرکھ ہی سے لگایا جا سکتا ہے، لہذا وہ کتابیں جن میں روایت کا درجہ بیان کر دیا گیا ہے یا جن کتابوں میں صحیح روایت پر اعتماد کیا گیا ہے، وہی ہمارے نزدیک اہم اور ثقہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب سیرت طیبہ کی وسیع معلومات صحیح اور معتبر کتاب میں موجود ہیں تو یہی کتابیں قابل اعتماد ہیں۔ صحیح اور مسند روایت کی موجودگی میں ضعیف روایت پر اعتماد کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ مشہور مقولہ ہے، کسی چیز کی اصل حقیقت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس کے مد مقابل سے آگہی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم انسانی تہذیب و تمدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نقوش جاننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کا جائزہ لیں جو آپ کی تشریف آوری کے وقت موجود تھا۔ فزاری کی